بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن گزارے۔ ان دنوں میں بیت المال میں لاکھوں روپے اور زیورات جمع ہو گئے تھے۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت اسلامی لشکر میں 5000 سپاہی تھے، مگر بصرہ پہنچنے تک یہ تعداد 12000 سے بڑھ گئی، جن میں 6000 سپاہی، گھڑ سوار، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم بصرہ سے شیراز اور وہاں سے مکران پہنچ گیا۔ مکران کی سرحد پار کر کے جب لسبیلا کا پہاڑی علاقہ شروع ہوا تو وہاں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ بھیم سنگھ اپنی 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں ایک مضبوط قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں میں ماہر تیر اندازوں کو بٹھا دیا۔ جب اسلامی لشکر ان پہاڑی علاقے میں پہنچا تو بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ کسی پہاڑی یا ٹیلے سے اچانک نکلتا اور اسلامی لشکر پر تیر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں پر سوار اسلامی سپاہی ادھر ادھر خود کو بچا لیتے، مگر اونٹ سوار حملوں سے شدید پریشان تھے، کیونکہ اونٹ بھدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے، جن کو قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر محمد بن قاسم نے ہراول دستے کی تعداد میں اضافہ کر دیا، جس سے دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا، مگر چالاک دشمن پھر بھی اتنا شدید حملہ کرتا کہ اسلامی لشکر بوکھلا جاتا۔ شام کو محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کو بلایا اور ان سے مشورہ چاہا۔ کچھ نے کہا کہ پہاڑی سلسلے کے بجائے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا جائے، مگر محمد بن قاسم نے اس تجویز کو پسند نہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہو جاتا، ہمارا آگے بڑھنا خطرناک ہے۔ ہمارا اصل مقصد دیپل پہنچنا نہیں بلکہ سندھ کو فتح کرنا ہے، جہاں پر مظلوم لوگوں کو راجہ طاہر کے ظلم سے نجات دلانی ہے۔ ایک سالار نے کہا، محترم، اگر اس مہم کے دوران آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم نے کہا، قادسیہ کی لڑائیوں میں ایرانیوں کو اپنے بڑے لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے سپہ سالار رستم کو اپنی طاقت مانا ہوا تھا۔ جب رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کے مٹھی بھر لشکر کے مقابلے سے بھاگ گئے، مگر اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں تھے اور انہیں میدان سے الگ بیٹھنا پڑا، مگر پورا لشکر خود اعتمادی سے سپہ سالار کی غیر موجودگی کا احساس کیے بغیر لڑ رہا تھا۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ ذلت ملی ہے، مگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید ہمارا رہنما ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنہ رضی اللہ عنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا۔ آمین۔ بھیم سنگھ کی فوج کے ساتھ اسلامی لشکر کا سامنا ہوا۔ دونوں طرف سے خوب حملے ہوئے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس دوران میں اسلامی لشکر کا بھی خاصا نقصان ہوا۔ آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تدفین میں مصروف رہے۔ ادھر میدان میں ہر طرف دشمن کے زخمی سپاہی خوب چیخ رہے تھے۔ شہداء کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اسلامی لشکر کا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم بھی کئی راتیں جاگنے، تھکاوٹ سے چور ہونے کی وجہ سے بے چین تھا۔ اس کے بازو دن بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے، مگر پھر بھی اپنی تھکاوٹ کو بھول کر
کمر پر پانی کا مشکیزہ لادے زخموں سے چوٹ دشمن کے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ دن کے وقت جن آنکھوں میں دشمن کو ختم کرنے کی چمک تھی، وہی آنکھیں اس وقت زخمیوں کی حالت دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جن میں پکڑی تلوار دشمن کے لیے موت کا پیغام تھی، وہی ہاتھ اب دشمن کے زخموں پر مرہم لگا رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپاہی بھی دن بھر کی لڑائی سے تھک چکے تھے، مگر وہ بھی اپنے سپہ سالار کا جذبہ دیکھ کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے زخمی سپاہیوں کو کمر پر اٹھا کر قلعے کے اندر زمین پر لٹا دیا۔ محمد بن قاسم میدان میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھا کہ اس کو پہاڑی کے پیچھے سے کسی کے کرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پہاڑی کی طرف بڑھا، اس کے چند قریبی دوست اور سالار بھی ساتھ تھے۔ جب انہوں نے مشعل کی روشنی آگے کی تو دشمن کے مرے ہوئے سپاہیوں کے درمیان ایک زرہپوش زخمی نوجوان دکھائی دیا، جس کی زرہ پر خون کے کئی نشان تھے۔ اس کے سینے میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار تو چھوٹ چکی تھی، مگر وہ دوسرے ہاتھ میں سندھ کا جھنڈا تھامے ہوئے تھا۔ محمد بن قاسم نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے زخمی کو اٹھ کر بیٹھنے میں مدد دی اور چند گھونٹ پانی پلایا۔ پانی پی کر نوجوان نے آنکھیں کھول لی۔ زخموں سے اس کا بدن دکھ رہا تھا۔ زخمی نوجوان نے جب اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو دیکھا تو سندھ کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک سالار نے نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، "او، یہ تو بھیم سنگھ ہے۔" بھیم سنگھ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، "مسلمانوں، تم کو فتح مبارک ہو۔" محمد بن قاسم نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ بھیم سنگھ نے کیا کہا۔ ساتھی نے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے کہا، "اس نے کہا ہے آپ کو فتح مبارک ہو۔" محمد بن قاسم نے بھیم سنگھ کو سہارا دیتے ہوئے کہا، "میں حیران ہوں کہ سندھی فوج ایسے بہادر سپہ سالار کی موجودگی میں میدان سے بھاگ گئی۔" پھر ایک سالار نے بھیم کو بیٹھنے کے لیے سہارا دیا اور محمد بن قاسم نے خود اس کی پسلی سے تیر باہر نکالا اور مرہم لگا دیا۔ قلعہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے فوج کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ محمد بن قاسم نے باقی سپاہیوں کو قلعے سے باہر پڑاؤ کرنے کا کہہ دیا اور اپنے زخمی سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے زخمی سپاہیوں کے خیموں میں جگہ دے دی۔ اس نے تمام جراحوں اور طبیبوں کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے زخمی سپاہیوں کا خاص خیال رکھے اور کوئی کوتاہی نہ کرے۔ چونکہ محمد بن قاسم خود بھی جراحی اور طب کا فن جانتا تھا، اس لیے وہ خود بھی زخمیوں کے خیموں کا چکر لگا کر سب کی خیریت پوچھتا تھا۔ وہ دشمن کے سپاہیوں سے عربی میں بات کرتا تو اس کا ساتھی سندھی میں ترجمہ کر دیتا۔ اس پیغام میں وہ کہتا، "آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ سب بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہماری قید میں ہیں، بلکہ صحت مند ہونے کے بعد آپ لوگ جہاں جانا چاہیں چلے جانا۔" دشمن کے زخمی سپاہی محمد بن قاسم کے رویے پر حیران تھے۔ وہ کہنے لگے، "بھگوان کے لیے آپ خود آرام کریں۔" مگر محمد بن قاسم کہتا کہ یہ اس کا فرض ہے جو پورا کر رہا ہے۔ زخمیوں میں بھیم سنگھ محمد بن قاسم کی خاص توجہ کا مرکز تھا۔ وہ خود اس کے زخم صاف کرتا اور مرہم پٹی کرتا تھا۔ آخر انسانی تاریخ کا سب سے کم عمر سپہ سالار صحرا، سمندر اور جنگل پار کرتا ہوا اپنی منزل دیبل کے قریب پہنچ گیا۔ دیبل کا قلعہ بہت مضبوط اور بڑا تھا۔ راجہ طاہر کی فوج نے کھلے میدان کے بجائے قلعے میں بند ہو کر مقابلہ کرنے کا سوچا۔ یوں راجہ طاہر کی فوج قلعے میں بند ہو کر مسلمانوں پر حملے کر رہی تھی اور مسلمان کھلے میدان میں اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چونکہ راجہ طاہر کی فوج قلعے بند تھی، اس لیے محمد بن قاسم کی فوج کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ دیبل کا محاصرہ کیے ایک ہفتہ ہونے کو تھا۔ ان دنوں میں اسلامی لشکر کے کئی جوانوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر راجہ طاہر کے سپاہی ان پر گرم تیل پھینک دیتے تھے۔ مسلمان سپاہیوں کو مجبوراً وہاں سے دور ہٹنا پڑتا تھا۔ محمد بن قاسم نوجوانی میں بھی زبردست سوچ کا مالک تھا۔ وہ اسلامی لشکر کو مضبوط بنانے کے لیے بہت کارنامے دے چکا تھا، اس لیے وہ سندھی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے پتھر پھینکنے کی مشین منجنیق بھی لے کر آیا تھا۔ یہ بہت بڑی تھی، جس کو دیکھ کر ہی خوف آنے لگتا تھا۔ اس منجنیق کا نام عروس تھا۔
راستے میں پہاڑی علاقے کی وجہ سے اس کو سمندری راستے سے یہاں لایا گیا تھا۔ جب دیوبل کے قلعے کا محاصرہ کیے 1 ہفتہ ہو گیا تو اسلامی لشکر کے سپاہی عروس کو کھینچ کر میدان جنگ میں لے آئے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ چھوٹی منجنیق بھی تھی جن سے پتھر پھینک کر انہوں نے قلعے کی دیوار کے کچھ حصے کمزور کر لیے تھے۔ سندھی سپاہیوں نے عروس کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ عجیب مشین بہت جلد قلعے کی دیوار کو توڑ دے گی۔ شام ہونے سے پہلے عروس کے ذریعے قلعے کی مضبوط دیوار پر بھاری پتھر پھینکے گئے مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اگلے دن صبح سویرے محمد بن قاسم نے عروس کے ذریعے شہر پر سنگباری شروع کر دی۔ شہر کے درمیان ایک بلند مندر تھا جس کے گنبد کی اونچائی 40 فٹ سے زیادہ تھی۔ اس مندر میں تمام ہندو پوجا کرتے تھے۔ اس پر سرخ رنگ کا ایک جھنڈا لہراتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تمام دیوتا ان کی حفاظت کریں گے اور دشمن کی فوج کو ضرور شکست ہوگی۔ یہ جھنڈا باقی جھنڈوں سے زیادہ اونچا تھا۔ منجنیق کو استعمال کرنے میں محمد بن قاسم کو خاصی مہارت حاصل تھی۔ جب محمد بن قاسم کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے عروس کا نشانہ خود اپنے ہاتھوں سے جھنڈے پر سیدھا کیا اور پتھر پھینک کر جھنڈے کو گرا دیا۔ جھنڈا گرنے سے ہندوؤں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ اب وہ مسلمانوں کو مارنے یا خود مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے قلعے کی سیڑھیوں، دیواروں اور دروازوں پر چڑھ گیا اور سپاہی چاروں طرف سے مضبوط صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں نے کئی زوردار حملے کیے مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔